شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف چل رہی ہے اور 13ویں پارے میں تقریباً پاؤ تک یہ سورہ گئی ہوئی ہے. اس سورہ کریمہ کا اساسی محور 3 چیزیں ہیں. یعنی ان هذه السورۃ تدور علی 3 محاور، یعنی یہ سورہ کریمہ 3 ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے. وہ 3 محور کیا ہیں؟ ایک الثقۃ بتدبیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر اٹوٹ بھروسہ یہ. اور دوسرے الصبر، اور وہ بھی صبر کیسا؟ صبر جمیل. اور تیسری چیز ہے تقوی. وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ. تو یہ 3 ایکسس کے اوپر گھومتی ہے یہ پوری سورہ. یہ سورہ کریمہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے. ایک ہے خواب، ایک ہے تعبیر خواب. تو خواب سے شروع ہوتی ہے. خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. گیارہ ستارے کون؟ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. سورج کون؟ باپ. قمر کون؟ چاند کون؟ کہ ماں. یہاں سورج کہا گیا ہے باپ کو، اور قمر سے مراد ان کی ماں. اور آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی روشنی یہ مستعار ہے سورج سے. یعنی عورت کو ہمیشہ مرد کے تحت رہنا چاہیے. اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس کی آبرو کی حفاظت ہے. اسی وجہ سے مردوں کو قوام بنایا گیا ہے. تو خواب یہ تھا، اور پھر تمام بھائی جمع ہو جاتے ہیں آخر میں اور سب سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. یہ سورج، یہ چاند اور یہ 11 ستارے یہ سر بسجود ہیں. آپ فرما رہے ہیں ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. آخر میں فرمایا گیا ھذا تأویل رؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو یہ سورہ کریمہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے. اس میں بھائی یہ چاہتے ہیں کہ یوسف سے
ہمارے باپ یعقوب کی محبت ہٹ کر ہماری طرف مبذول اور متوجہ ہو جائے، لہذا ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک مفسر کہتا ہے بڑے بیوقوف ہیں یہ لوگ، ما علموا ان الحب لا یغادر مع الاسجاد اجساد، کہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جسم جدا ہونے سے محبت جدا نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ بڑے بیوقوف، ما علموا ان الحب لا یغادر مع الاجساد، کہ ان کو پتہ نہیں کہ جسم جدا ہونے سے محبت جدا نہیں ہوتی بلکہ جسموں کے جدا ہونے کے بعد محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اس سورہ کریمہ میں 3 چالوں کا ذکر ہے۔ قید کہتے ہیں چال کو، چھوٹی کاف یہ دال، قید، قید مینس چال، چال چلنا بولتے۔ اس سورہ کریمہ میں 3 قسم کی قید ہے، 3 قسم کی چالیں ہیں۔ ایک ہے قید اخوت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قید، ان کی چال جانتے ہیں؟ ان کی چال کا محرک، ان کی چال کا سبب حسد ہے، یہ مشروع نہیں ہے۔ اگر کسی چال کا محرک حسد ہے تو یہ غیر مشروع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے قید امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کی چال، جانتے ہیں اس چال کا محرک اس کی شہوت ہے، جنسی خواہش ہے، یہ بھی غیر مشروع ہے۔ تو جس چال کا محرک جنسی خواہش ہو، میں خواہش کی تکمیل ہو، وہ بھی ناجائز ہے، غیر مشروع ہے۔ اور تیسری چال ہے قید یوسف، جو اللہ نے ان کو سجھائی کہ پیالہ بنیامین کے غلے میں رکھ دیا، ان کے بوجھ میں رکھ دیا اور بعد میں انہیں روک لیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ بنیامین میرے پاس رک جائیں۔ تو یہ جو قید ہے اس کا محرک لم الشمل ہے، یعنی بچھڑوں کو ملا دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قید کا محرک بچھڑوں کو ملا دینا ہے۔ شیرازہ جو منتشر تھا اس کو جمع کر دینا ہے۔ تو بچھڑوں کو ملا دینا، اگر بچھڑوں کو ملانے کے لیے کوئی چال چلی جاتی ہے تو یہ امر مشروع ہے، یہ قید مشروع ہے، یہ جائز ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قید کو، اس چال کو اپنی طرف منسوب کیا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے چال چلی یوسف کے لیے۔ اگر یہ چیز امر غیر مشروع ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ناجائز چیز کا انتساب نہیں ہوتا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ قید کیا، ہم نے یہ چال چلی کہ بنیامین یوسف کے پاس رک جائیں، اور یہ چال ہم نے سجھائی حضرت یوسف کو۔ تو 3 قسم کا قید ہوتا ہے، 3 قسم کی چالیں ہیں۔ 2 چالیں جائز نہیں ہیں، 1 چال جائز ہے، مشروع ہے۔ اور اس میں 3 قسم کے صبر کا تذکرہ ہے۔ 3 قسم کے قید، 3 چیزوں کے اوپر پوری سورت گھومتی ہے، اور 3 قسم کے صبر ہیں۔ ویسے پورے قرآن میں 3 قسم کے صبر کا بیان ہے، یہاں ایک صبر کا تذکرہ ہے، صبر جمیل۔ ایک ہوتا ہے صبر جمیل، یعنی جمیل کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک صبر جمیل، خوبصورت صبر، اچھا صبر، اور ایک ہوتا ہے صفح جمیل، اور ایک ہوتا ہے حجر جمیل، فہجرہم حجرا جمیلا، سورہ مزمل میں۔ تو یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں بندوں سے شکایت نہ ہو، پوری شکایت اللہ کے حضور ہو۔ گویا شکوہ شکایت بندوں کے سامنے درست نہیں ہے، بلکہ یہ شکوہ
اللہ کے حضور ہونا چاہیے. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں شکایت کرتا ہوں اپنے دکھ اور تکلیف کی اور اپنے غم کی رب تعالیٰ کے حضور. گویا کہ شکایت رب تعالیٰ کے حضور جائز ہے، یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. تو کون سی شکایت ممنوع؟ جو شکایت بندوں کے سامنے ہو. رب کے سامنے جو شکایت ہو وہ تو عین مقتضا ہے ابدیت کا. تو ایک ہے صبر جمیل، خوبصورت صبر جس کے اندر شکوہ نہ ہو بندوں سے، اور ایک ہوتا صفح جمیل، خوبصورتی سے معاف کر دینا، درگزر کر دینا. یہ کیا ہوتا ہے؟ لا عتاب فی، اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو. چل ٹھیک ہے، کھلے ولے اندے، اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، معاف کر دیجئے آپ. اور ایک ہوتا حجر جمیل، خوبصورتی سے الگ ہو جانا، خوبصورتی سے چھوڑ دینا. اس میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا اذی فیہ، اس کے اندر تکلیف نہ ہو. کسی کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو تکلیف دے کر نہ چھوڑیں، احسان کے ساتھ چھوڑیں. تو تین چیزیں وہ جمیل کے ساتھ ہوتی ہیں، جن میں ایک صبر کے ساتھ جمیل ہے، اور صبر جمیل کا مطلب ہے جس کے اندر شکوہ شکایت بندوں سے نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے گئے. کوئی خطا تھی؟ نہیں. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ کسی شخص کا جیل میں چلے جانا اس کے مجرم ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت سے بے گناہ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں، تو جیل میں جانا اس کے مجرم ہونے کی دلیل نہیں کہ یہ آدمی مجرم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، کیا وہ مجرم تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے. اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، اپنے خاص بندوں کو کسی خاص کام سے، کسی وجہ سے بھی جیل بھیجتا ہے. یہاں جیل بھیجنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں جو لوگ تھے، آپ کے بیرک کے جو ساتھی تھے، جس سیل میں تھے، اس سیل میں جو آپ کے ساتھی تھے، ان کے سامنے آپ نے توحید پیش کی اور بڑے خوبصورت انداز میں توحید کی دعوت دی. کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیو، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اللہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق معبود یہ بہتر ہے، متفرق رب بہتر ہے، یا ایک واحد القہار؟ ظاہر ہے ایک پاگل آدمی بھی بتائے گا کہ آدمی ایک آدمی کا نوکر ہو یہ بہتر ہے چہ جائے کہ وہ 50 آدمیوں کا نوکر ہو. اے پانی لیا، اے کھانا لیا، اے ادھر آ، ایک ادھر آ، ایک چائے لیا. مر جائے گا، یہ مر جاتا یہ. تو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک معبود بہتر ہے، ایک رب بہتر ہے، یا کئی؟ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے توحید کی دعوت دی. ایک یہ فائدہ ہوا کہ توحید جو پورے دین کا خلاصہ ہے، اور توحید کی دعوت یہ سب سے بڑی اصلاح ہے، وہ پیش کیا انہوں نے. اور دوسرے، اسی جیل کے اندر دو جو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا. اب دیکھیے، ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا اور ایک خواب یہ دونوں قیدی دیکھ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور ایک کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر خوان ہے روٹیوں کا، اور چڑیاں اچک اچک کر کے اس طبق سے، اس خوان سے چیزوں کو لے جا رہی، روٹیوں کو لے جا رہی. آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، کھانا آنے دو، اس کے بعد ہم اس کی تعبیر بتائیں گے. تو عام ترزقانی، اس کا مطلب پرانے زمانے میں بھی قیدیوں کو کھانا دیا جاتا تھا، کپڑا دیا جاتا تھا، اور بہت ساری سہولتیں انہیں مہیا کی جاتی تھی. آج کل کے جیلوں کی طرح نہیں ہے. ابو غریب کی جیل بڑی بدنام جیل ہے وہ، جی. اسی طریقے سے گوانتانامو جیل بہت غلیظ قسم کی جیل ہے. پتہ نہیں یہ لوگ جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں،
سارے لوگ مل کر کے ان جیلوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ان جیلوں کو صفحہ ہستی سے کیوں نہیں مٹا دیا جاتا؟ یہ جیلیں نہ رہیں۔ تو کہا کھانا آنے دو، اس کے بعد میں تعبیر بتاتا ہوں۔ کھانا آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تعبیر بتا دیں گے تو ایک آدمی تو ویسے ہی کھانا نہیں کھائے گا۔ کہا کہ ان دونوں کے اوپر الزام تھا کہ بادشاہ کو زہر ان دونوں میں سے کس نے دیا ہے؟ ساقی نے دیا یا نان بائی نے دیا ہے؟ حقیقت میں نان بائی نے دیا تھا۔ اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر طبق اور چڑیاں اس سے روٹیاں اٹھا کر کے کھانا اٹھا کر کے لے جا رہے۔ کہا کہ تجھے سولی دے دی جائے گی۔ کس کو؟ نان بائی کو۔ اور تو دوبارہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں لگ جائے گا اور اسے شراب پلانے لگے گا۔ تو سچ مچ اسی طریقے سے فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ جو آدمی تھا ساقی، یہ جب نکلنے لگا جیل سے، کہا کہ تم تو جا ہی رہے ہو، میرا ایک کام کر دو، اپنے بادشاہ سے یہ کہنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھو انہوں نے سبب کے اوپر بھروسہ کر لیا، بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بھی بھلا دیا۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو مگر اسے یاد نہیں رہا کہ میرے جیل کے ساتھی نے کیا کہا ہے کہ کہہ دینا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ بھول گیا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، ذکر کرنے سے شیطان نے بھلا دیا، اور جیل میں کئی سالوں پڑے رہے۔ اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ بادشاہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ 7 دبلی گائیں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اب تمام نجومیوں کو بلایا گیا جو ماہر نجوم تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کہا وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، یہ خواب پریشاں ہے اور ہم خواب پریشاں کی تعبیر نہیں بتاتے۔ تب اس آدمی کو یاد آیا، ارے ایک آدمی تو خواب کی تعبیر بتانے والا ہے، وہ تو جیل کا ساتھی تھا، جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اوہو میں تو بھول گیا۔ فوراً اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو بتاتا ہوں جو بالکل خواب کی تعبیر بتا دے گا، اور مجھے ہی بھیجو آپ۔ ساقی بول رہا ہے مجھے ہی بھیجو۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے جو بچ گیا تھا اس نے کہا وذکر بعد امۃ، ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا، کہنے لگا انا انبئکم بتاویلی، میں آپ کو اس کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ بولتا ہے میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ خواب کی تعبیر کیا بتائے گا؟ کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں نا، فارسلون، مجھے بھیج دو۔ کہا کہ جا اول والا میں جا، آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کتنے حلیم ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ آدمی، اس سے میں نے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، بھول گیا، اس نے پیچھے مڑ کر کے مجھے دیکھا نہیں اور بھولے سے مجھے یاد نہیں کیا۔ غصے میں آ جانا چاہیے تھا نا، غصے میں نہیں آئے۔ یہ کہہ رہا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا، ہمیں بتاؤ، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، فی سبع بقرات سمان، کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، کہ 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، 7 ہری بالیاں ہیں، واخر یابسات، اور 7 یہ سوکھی بالیاں ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، مجھے خواب کی تعبیر بتا دو تاکہ میں لوٹ کر لوگوں کو بتاؤں، تاکہ لوگ جان لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا، تو نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، تیری وجہ سے میں کتنے سال سے جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ نہیں، فوراً انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، کہا
کہ یہ 7 جو موٹی گائیں ہیں اور یہ 7 جو سوکھی گائیں ہیں، دبلی گائیں ہیں، ان کا مطلب سمجھتے ہو کہ 7 سال کے بعد قحط پڑے گا اور وہ 7 سال پر محیط ہوگا جی. تو ان 7 سالوں کے اندر غلے کی پیداوار اتنی ہو جانی چاہیے کہ بقیہ جو 7 سال قحط کے ہیں ان میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور انہوں نے غلے کو اسٹور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، دانا نکالنا نہیں، بالی ہی کے اندر دانا رہن دو، ایسا اسٹور کر کے رکھ دو. ظاہر بڑے بڑے مکانات بنائے ہوں گے، کھیتیوں کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے طرح طرح کے بیج لائے گئے ہوں گے، اس لیے کہ 7 سال قحط کو ڈیل کرنا ہے. بہرحال ایسا ہوا. بادشاہ کو جا کر کے اس نے خواب کی تعبیر بتائی. وقال الملک اتونی بھی، ارے جلدی سے لے کر کے آؤ ان کو، یہ تو بہت عجیب و غریب آدمی ہے، لے کر کے آؤ. فلما جاءہ الرسول، جب بلانے والا آیا، قاصد آیا، کہا کہ فرجع الی ربک، بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیے. کہا کہ نہیں، فاسألہ ما بال النسوۃ، پہلے میرے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے کہ میں حقیقی مجرم ہوں یا میں بے گناہ تھا، پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق ہوئی. مصر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ بے گناہ ہے، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہہ دیا کہ یہ گناہگار نہیں ہے. الآن حس الحق انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو اپنی طرف سے پھسلایا تھا اور یہ بے گناہ ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ سچا ہے. یہ دیکھ اللہ، انہوں نے معاملے کی تحقیق کیوں نہیں کرائی؟ کیوں کرائی جانتے؟ اس وجہ سے کہ اگر انہیں کوئی عہدہ دے دیا جاتا تو لوگ یہ کہتے نا، ارے یہ وہی ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، 10 درازی کی تھی، یہی حضرت ہیں. تو معاملے کی تحقیق ہو گئی، سچائی واضح ہو گئی. اس کے بعد بادشاہ نے کہا استخلصہ لنفسی، میں تمہیں اپنے لیے خاص کرتا ہوں. 2 چیزیں ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی، انی حفیظ علیم، میرے پاس علم بھی ہے اور غلوں کو حفاظت سے رکھنے کا سلیقہ بھی اور طریقہ بھی مجھے آتا ہے. تو اپنے علم کا حوالہ دیا انہوں نے. تو ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے کردار. آدمی علم کی وجہ سے قریب ہوتا ہے اور کردار کی وجہ سے چن لیا جاتا ہے. دیکھو علم کی وجہ سے قریب ہوئے نا، خواب کی تعبیر بتائی، تعبیر رویا ایک علم ہے. تو خواب کی تعبیر بتانے سے یعنی علم کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا، قریب کیا، اور ان کا کردار دیکھ کر کے تحقیق ہوئی نا کہ سچا ہے یہ. ان کے کردار کی وجہ سے انہوں نے اپنا خاص آدمی بنا لیا بادشاہ نے. تو علم کی وجہ سے آدمی قریب ہوتا ہے اور کردار کی وجہ سے آدمی منتخب کیا جاتا ہے. یہ ہے نیتا چننے کا، کارپوریٹر چننے کا، اور کسی عہدے پر بٹھانے کے لیے جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے. ایک تو علم دیکھا جائے کہ اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے علم تو ہے مگر کردار نہیں ہے، دے دیا جائے تو اس عہدے کا کہیں غلط استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ آدمی باکردار نہیں ہے. اس عہدے پر بیٹھ کر کے صرف اپنا گھر بھرے گا، لوگ جائیں جہنم میں. تو علم کے ساتھ ساتھ کردار بھی دیکھا جائے، یہ دونوں چیزیں کسی کے اندر ہوں تو اسے سپورٹ کیا جائے. جی ایک مفسر لکھتا ہے اس کے اوپر، کہتا ہے کہ یا صاحب العلم، اے علم والے، اے علم والے، تیری ضرورت تو بادشاہوں کو ہوتی ہے، بادشاہوں کو بھی تیری ضرورت ہوتی ہے، جیسے یوسف کی ضرورت بادشاہ کو پڑ گئی. تو اے علم والے تیری ضرورت بادشاہوں تک کو ہوتی ہے، تو اپنے علم کو ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ کے راستے میں استعمال کر. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اپنے علم کو کہاں استعمال کرنا ہے؟
رب کائنات کے راستے میں، اس کے دین پھیلانے کے لیے، دین پھیلانے کے راستے. اب یہ قحط کا اثر وہاں بھی پہنچا جہاں کے حضرت یوسف تھے، کنعان میں پہنچا، ان کا جو گاؤں تھا. وہاں کئی اونٹ لے کر کے ان کے بھائی چلے کہ ہم بھی غلہ لے آئیں، قحط پڑا ہوا ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، ان کے پاس ان کو پہنچایا گیا، فَعَرَفَهُمْ، دیکھ کر کے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، ان لوگوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ اس وقت مصر کا بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا، فائے تاقیب ہے، جیسے آئے تیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں عزیز مصر سے ملنا ہے. ڈائریکٹ ان کو حضرت یوسف سے ملوا دیا گیا. نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ عہدوں پر ہیں، نیتا ہیں، کلکٹر ہیں، گورنر ہیں، لوگوں کو آسانی سے ان تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ بذات خود اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو ان کے سامنے رکھ سکیں، جیسے کہ ڈائریکٹ ان لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچائے گئے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ درباری لگے رہتے ہیں اور مین آدمی تک پہنچنے کے لیے آدمی بھٹکتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی مشکلیں بیان کرنے کے لیے عہدیدار آدمی کے پاس، صاحب منصب کے پاس پہنچنے کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں، آسانی سے وہاں تک پہنچ جا سکے. حضرت یوسف تو پہچان گئے. اس کے بعد خیر خیریت پوچھی، کون کون ہے؟ بولے گھر میں ایک بوڑھا باپ ہے. بولے اور کون ہے؟ وہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، بنیامین کے بارے میں. بولے ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا. اچھا اچھا، اب کے آنا تو اس کو لے کر کے آنا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. کہا کہ اگر لے کر کے نہیں آئے تو کچھ ملے ولے گا نہیں. وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی مت آنا، اس کو لے کر کے آنا. اور انہوں نے کہا بھی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، میں پورا پورا پیمانہ دے رہا ہوں کہ نہیں. جتنے اونٹ تم لائے ہو، 10 لوگ لائے ہو، اور 10 اونٹ کے اوپر میں نے غلہ رکھوا دیا ہے، کمی نہیں کی ہے. اس کے اندر ایک اور بات معلوم ہوئی. ایک مفسر لکھتا ہے کہ جتنے بھی عہدے داران ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کے حقوق پورے پورے پہنچا دیں. اوفل کیلا، پورے پورے پہنچا دیں. جس کو لوگ دیکھیں، ما تراہ الرعیہ، لوگ دیکھیں، لا یقرؤونہ فی التصریحات، اخبارات میں نہ دیکھیں، سچ مچ ان کے حقوق ان تک پہنچا دیے جائیں. اخبار میں نہ دے دیا جائے کہ ان تک سارے حقوق پہنچا دیے گئے ہیں. اچھا، انا اوفی الکیل. اچھا، وانا خیر المنزلین کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب اقتدار ہو اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عہدہ دیا ہے، مجھے عہدے سے نوازا ہے، مجھے خاکسار ہونا چاہیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے. گئے تو یہ جو پیسہ انہوں نے دیا تھا، پیسہ لے کر کے غلہ دیا جاتا تھا. انہوں نے ولما فتحوا متاعهم، گھر جا کر کے جب انہوں نے غلہ کھولا تو دیکھا کہ پیسے اس میں رکھے ہوئے ہیں. ارے بولے بہت اچھا آدمی ہے، چلو بتاؤ. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، دیکھا کہ وہ جو پیسہ لے گئے تھے وہ پیسہ لوٹا دیا گیا ہے. کہا کہ کتنا اچھا آدمی ہے عزیز مصر. اور ابا ایک بات ہے، وہ کیا بولا ہے کہ اگر بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا، تو اس کو بھیج دیجئے نا ہمارے ساتھ، اس کو بھیج دیجئے بھائی کو، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم
آپ کو شیورٹی دیتے ہیں. فلما آتوا موثقهم, شیورٹی دیتے ہیں آپ کو. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ ویسے ہی حفاظت کرو گے جیسا میرے بچے یوسف کی حفاظت کی تھی. تمہیں شرم آتی ہے کیا نہیں آتی ہے؟ میں اب اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. پتہ یہ چلا کہ اگر گھر کو, بچوں کو کسی کی حفاظت میں دینا ہے تو رب کائنات ہے, کسی آدمی کی حفاظت میں دینا چاہیے. آدمی کی حفاظت کے اندر آدمی غیر محفوظ ہو سکتا ہے, لیکن رب کائنات کی حفاظت میں کوئی آدمی غیر محفوظ نہیں رہ سکتا. اللہ پوری اس کی حفاظت کرتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. لے کر کے پہنچے. جب جانے لگے تو کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھو. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. جب وہاں پہنچنا مصر میں تو ایک راستے سے مت جانا, ایک دروازے سے مت جانا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, مختلف دروازوں سے جانا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ اتنے خوبصورت ہو, اتنے ہینڈسم ہو, اتنے طاقتور ہو, کہیں ایک ساتھ تم 11 لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ نظر نہ لگا دیں. اس کا مطلب العین حق, نظر لگ جاتی ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. نظر برحق ہے, نظر لگ جاتی ہے جی. اور دوسرے یہ کہ کہیں جاسوس نہ سمجھ لے کہ کہاں سے آئے ہیں, پکڑو ان کو, پکڑو ان کو, جیل میں ڈال دو. اس کے بعد تحقیق ہوتی رہے گی, دیکھتے رہیں گے, دیکھیں گے. یہاں تو عالم یہی رہتا ہے نا, پہلے ڈالو بعد میں دیکھتے. کہنے لگے ایک دروازے سے داخل مت ہونا, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اس کے بعد کہہ رہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. یہ تدبیر جو میں بتا رہا ہوں, اگر اللہ اس تدبیر کو ناکام بنا دے تو یہ تدبیر ناکام ہو جائے گی. تو توکل کا مفہوم سمجھ میں آیا حضرت یعقوب کے بیان سے کہ آدمی تدبیر اختیار کرے مگر تدبیر کے اوپر ہی بھروسہ نہ کر لے بلکہ مدبر کے اوپر بھروسہ کرے. آدمی سبب اختیار کرے مگر سبب کے اوپر بھروسہ نہ کر لے بلکہ مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرے. یہ ہے توکل. پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. کہا گیا کہ اللہ کے رسول اگر اونٹ نہیں بھاگے گا, ہمارا اونٹ ہے, تو اونٹ کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر, اس لیے کہ باندھنے کے بعد بھی اونٹ بھاگ سکتا ہے جی. تو پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. تو توکل کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی سبب اختیار کرے. کمانے کے لیے گیا, میرے رب میں نے محنت کر لی ہے. دکان پر گیا, میرے رب میں نے ڈیوٹی دے دی ہے, اب کتنا تو رزق دیتا ہے تیرے اوپر ہے جی. اسی کا نام توکل ہے. اب آدمی کہے میں دکان ہی پر نہیں جاؤں گا, رزق آسمان سے اترے گا, تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آدمی تدبیر اختیار کرے مگر تدبیر کے اوپر بھروسہ نہ کرنے بلکہ مدبر کے اوپر بھروسہ کرے. آدمی کسی چیز کے حصول کے لیے سبب اختیار کرے مگر سبب پر کلی طور پر بھروسہ نہ کرے, کلی طور پر مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرے. دیٹ از کالڈ توکل. یہ ہے. لے کر کے گئے, پہنچے. اب بنیامین کو دیکھا, خوش ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام پہچان کے میرا چھوٹا بھائی. کہا کہ تم لوگوں سے تو مل ہی چکا ہوں, اس سے ملا نہیں ہوں, تو میں ذرا تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے. لے گئے. وہ بادشاہ ہے, وہ لے گئے ہوں گے آفس میں یا اپنے کمرے میں. کہا تم مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں. بولے انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں, میں تیرا بھائی ہوں. بنیامین پریشان ہے کہ یہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے, تم مصر کا بادشاہ, یہ کیسے؟ انا اخوک, I am your brother. انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو غم مت کر اس چیز پر جو وہ لوگ کر رہے تھے تیرے ساتھ. میں جانتا ہوں تیرے ساتھ انہوں نے کیا 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 ہے. اب بتائیے حضرت بنیامین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. میرا وہ بچھڑا ہوا بھائی ہے, وہ مل گیا ہے,
اور اس وقت معمولی عہدے پر نہیں، مصر کی پوری مفتاح، پوری کنجی اس کے ہاتھ میں، اتنا بڑا آدمی ہے. لو انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، کتنی بڑی بات. اب ان کو روکنا ہے تو وہ جو سونے کا پیالہ تھا بادشاہ کا، وہ ان کے کجاوے میں رکھ دیا گیا ہے، ان کے سامان میں رکھ دیا گیا. جب یہ چلے تو کہا پکڑو ذرا ان کو، ہمیں شبہ ہے کہ یہ لوگ بادشاہ کے سونے کا پیالہ لے کر جا رہے ہیں، بادشاہ کا پیالہ ہے. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے رک جاؤ قافلے والو، تم چور ہو، یو آر تھیپس، چور ہو، رکو. انکم لسارقون، سارق میں چور، تم چور ہو. پلٹے کہ ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا ہے؟ بولے قالوا نفقد سؤال ملک، بادشاہ کا وہ جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے. تو پہلے ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، تو پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو چیک کیا گیا اور آخر میں حضرت بنیامین کے سامان کو چیک کیا گیا. پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے کہ اچھا. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پہلے کہہ لیا گیا تھا کہ اگر سامان ملا کسی کے پاس تو جانتے ہو سزا کیا ہونی چاہیے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں یہ پیالہ پایا جائے اس کو رکھ لیا جائے، اس کو رکھ لیا جائے. یہ خود یہاں کا قانون تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایریا کا قانون تھا. یہ اب ان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ بھائی ہم اپنے علاقے کے قانون کو اپلائی کریں گے، مانیں گے. ہم نکلا فبدا بیعیتہم قبل بیعی اخی، پہلے ان کا سامان چیک نہیں کیا گیا، بھائیوں کا سامان چیک کیا گیا. ثم استخرجھا من بیعی اخی، بنیامین کے سامان سے اس پیالے کو برآمد کر لیا گیا. کیا بولتے ہو؟ کہہ رہے تو چور نہیں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اب ان کے پاس چیرو تو خون نہیں. پہلے کیا بول کر کے لائے تھے؟ دیکھو نا باپ سے کیا بولے تھے، دیکھو باپ سے بولے تھے فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دو. کیا بولے؟ ہمارا بھائی، our brother، ہمارا بھائی. اب یہاں جب فائدہ تھا تب تو ہمارا بھائی، اور جب مطلب ختم ہو گیا تو کیا بول رہے ہیں؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کا ایک سگا بھائی بھی تھا، بہت بڑا چور تھا وہ سامنے حضرت یوسف کھڑے ہوئے ہیں، بولے اس نے چوری کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ، اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا یوسف نام کا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، چھپا لیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دکھ کی اور تکلیف کی بات تمہارے رشتہ داروں، تمہارے قریبی لوگوں کی طرف سے سننے میں آئے گی تو اسے اپنے دل ہی میں رکھ لو، اس کو ظاہر مت کرو. ایسا ہوتا ہے کہ دل دکھانے والے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو چھپا لو اس کو. اثر رہا، آج بھائی بھائی کا دشمن. جی اب وہ منت سماجت کرنے لگے، ہم میں سے کسی روک کر رکھ لو، میرا بوڑھا باپ، ہمارا بوڑھا باپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو جانے دو، اس کی جگہ پر ہم کو رکھ لو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو. انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں ایک اچھا آدمی دیکھتے ہیں، اچھا آدمی. قال معاذ اللہ، یہ تو روکنا ہی چاہ رہے تھے. قال معاذ اللہ، بولے اللہ کی پناہ، ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، غلطی کوئی کرے
پکڑا کوئی جائے یہ تو ظلم ہے، انا اذا لظالمون، اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں گے تو یہ تو ظلم ہوگا، ایسا کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تم ظلم کی دعوت دیتے ہو۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب مایوس ہو گئے تو وہاں سے ہٹ گئے، کہا کہ اب چلو۔ آئے حضرت یعقوب نے پوچھا بچہ کہاں ہے میرا؟ وہ تو نہیں دکھ رہا ہے۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، تمہارے بیٹے نے چوری کی بولتے۔ یہ دیکھو، جب مطلب تھا تو بولتے تھے ہمارا بھائی، اب بول رہے ہیں تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے قمت الانتہازیتی ان تغیر الخطاب بعد تغیر المصلحہ، کہ یہ موقع پرستی کی ابن الوقتی کی انتہا ہے کہ منفعت اور فائدہ اور مطلب ختم ہو جائے تو آدمی کی خطاب کا انداز بدل جائے۔ پہلے تو ہمارا بھائی، اب کہہ رہے تیرا بیٹا، تمہارے بیٹے نے چوری کی بولتے، لے جانا تھا تو ہمارا بھائی، اور جب مطلب ختم ہو گیا تو کہہ رہے کہ تیرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ یہ موقع پرستی کی اور ابن الوقتی کی انتہا ہے، قمت الانتہازیہ۔ اور ہم نے تو دیکھا نہیں کہ بھئی اس نے چوری کی ہے، بس جو لوگ بول رہے ہیں بھئی ہم بول رہے ہیں۔ باپ پوچھ سکتا تھا تم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ تو پہلے ہی بول دیا انہوں نے، وما شہدنا الا بما علمنا، لوگ بول رہے تو وہ ہم نے بول دیا، وما كنا للغیب حافظین، غیب کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن لوگ بول رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، اور چوری کا سامان اس کے کجابے سے نکلا ہے، اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے۔ اب یہ بیٹا بھی آج سے چلا گیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، سنا آپ نے تو آپ ان کی طرف سے مڑے، منہ پھیر لیا ان سے۔ اس پر ایک مفسر لکھتا ہے یشق علی الرجل ان یری الرجال دمعۃ ضعفہ، آدمی کے اوپر یہ بہت بھاری پڑتا ہے کہ لوگ اس کی بیچارگی کی کے آنسو اس کی آنکھوں میں دیکھ لیں۔ آدمی اتنا بھی لاچار ہو جائے یہ بہت بھاری پڑتا ہے کہ آدمی اس کی لاچاری اور بیچارگی کے آنسو کو لوگ دیکھ لیں۔ لہذا انہوں نے ان کی طرف پیٹ پھیر لیا اور اپنے حجرے میں گئے۔ وقال یا آسف علی یوسف، ہائے میرے بچے یوسف، گم ہوئے بنیامین، اور افسوس ظاہر کر رہے ہیں حضرت یوسف پر۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ نیا غم پرانے غم کو تازہ کر دیتا ہے، نئی پریشانی، نئی مصیبت پرانی پریشانی کو یاد دلا دیتی، تو نیا غم پرانے غم کو ہرا کر دیتا ہے۔ بچوں کے سامنے نہیں کہا یا آسفا علی یوسف، ہائے میرے بچے یوسف، گم ہوئے بنیامین، ان کو گم ہوئے تو کتنے سال گزر گئے۔ دیکھو اس نئی مصیبت سے پرانی مصیبت کی یاد تازہ ہو گئی، ہائے میرا یوسف۔ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی۔ ایک صاحب نے لکھا کہ اعظم ما یصیب المحزون مرض السکر والزغط ہذا یفقد بصرہ من الالم، کہتے ہیں آدمی کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے اور ٹینشن ختم نہ ہو تو سب سے پہلی بیماری جو اسے پکڑتی ہے مرض السکر ہے، وہ شکر کی بیماری ہے، وہ زغط اور بلڈ پریشر ہے، سب سے پہلی بیماری جو اس کو پکڑتی ہے۔ مفسر کا تجربہ ہے، بولتا ہے کہ اگر غم مسلسل ہو تو آدمی شکر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور
بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کو زخت ہو جاتا ہے، جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. آنکھیں سفید ہو گئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں ضعف بصرہ، آنکھوں کی بینائی بہت کم ہو گئی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں ذہب بصرہ، مکمل اندھے ہو گئے تھے، آپ بینائی چلی گئی تھی. اور فہو قزیم، قزیم کا مطلب ہوتا ہے کاظم الحزن، اے لا یظہروا بین الناس، گھٹ گھٹ کر کے اندر اندر گھٹتے رہنا، اپنے غم کو پیتے رہنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں قزیم. جو اندر اپنے غم کو لیے ہوئے گھٹ رہا ہو، لوگوں کے سامنے اسے بیان نہ کر رہا ہو، ظاہر نہ کر رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قزیم، گھٹ گھٹ کر جی رہا. ایک بیٹا تو گیا ہی تھا، دوسرا بیٹا بھی چلا گیا. یا اسف علی یوسف، ہائے میرے یوسف. وَيَبْكِي فِي خَلْوَتِهِ، اپنی خلوت میں رو رہے تھے. وَسَمِعُوهَا فِي خَلْوَتِهِ وَفِي خَلْوَتِهِ سَمِعُوهَا، انہوں نے یہ رونا اور یوسف کے اوپر افسوس ظاہر کرنا انہوں نے خلوت میں سنا کہ ابا اندر رو رہے ہیں. لوگوں کے سامنے نہیں روئے، وہ اندر سے ان کی آواز آئی تو ان لوگوں نے سنا. انبیاء کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آدمی چاہیے اس کو کہ سیریسلی لے، اس کو سیریسلی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے. کہا جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو. یہ نہیں کہہ رہے بنیامین کو تلاش کرو، اس لیے کہ بنیامین کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ان کے پاس ہے، وہ مل جائے گا. اس لیے کہ بادشاہ نے روک لیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یا بنی یذھبوا، میرے بچوں، میرے بیٹوں، فتحسسوا من یوسف، میرے بچے کو ڈھونڈو، واخیہ، اور اس کو بھی ڈھونڈو. پہلے یوسف کا تذکرہ ہے پھر اخی کا، اس وجہ سے کہ یوسف کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، لیکن اخی ان کے بھائی کے بارے میں کہ پتہ تو ہے لیکن پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. لہذا یوسف کا تذکرہ پہلے، اخی کا بعد میں ہے. اور دیکھو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، دیکھو تو میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت 3 محوروں کے اوپر گھومتی ہے، جس میں ایک تو ہے کہ الثقۃ فی تدبیر اللہ، بے تدبیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے اوپر اٹوٹ بھروسہ، اور دوسرا صبر جمیل، اور تیسرے عدم یاس، تقوی کے ساتھ. عدم یاس کا مطلب مایوس نہیں ہونا، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں آدمی کو پر امید رہنا چاہیے. یہ سبق ملتا ہے. آدمی کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں ایک باپ ہے، 20 سال سے بچہ گم ہے، لیکن امید ہے کہ امید کا چراغ جل ہی رہا ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے، ایسا ہونا چاہیے. دل کا گھر اجڑ جائے مگر کھنڈر میں اس گھر کے چراغ جلتے رہنا چاہیے امیدوں کا. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے، تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. تو دل کتنا بھی ٹوٹ جائے، دل کا گھر کھنڈر ہو جائے، دل کا محل کھنڈر میں تبدیل ہو جائے، مگر اس میں آرزوؤں کا، یادوں کا اور امیدوں کا چراغ بجھنا نہیں چاہیے، جلتے رہنا چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ یہ تعلیم ملتی ہے. بڑی حیرت انگیز بک ہے، اسے سینے سے لگا لو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی. بہت عجیب و غریب بک ہے، معلوم ہے. اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگ پوری دنیا میں لات جوتے کھا رہے ہیں. گئے، حضرت یوسف نے کہا
اب ظاہر کر دینا چاہیے، اب ظاہر کر دینا چاہیے، بہت ہو گیا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب گئے، کہا کہ وہ بچے کو واپس کر دو، اس کا باپ بہت پریشان. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بولنے لگے اس کو کیسے معلوم، یوسف کے بارے میں اس کو کیسے معلوم؟ ڈاؤٹ ہوا ان کو، غور سے دیکھا، سمجھ میں آ گیا. قالوا أئنك لأنت یوسف، تم یوسف تو نہیں ہو؟ قال أنا یوسف وهذا أخي، میں یوسف ہوں، میرا بھائی ہے. ظاہر کر دیا انہیں. اور فوراً انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اور تمہارے اوپر کوئی عار نہیں ہے. اور جانتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، میں تم کو ملامت نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا، اور میں تم کو عار بھی نہیں دلاؤں گا. یہ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں اب تمہیں اللہ معاف کرے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. اور کہنے لگے میری قمیص لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے کے اوپر ڈال دو، بینائی آ جائے گی. ایک قمیص لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ اور چیز بھیج دیتے. ارے اسی قمیص کی وجہ سے تو غم آیا تھا، اس قمیص کو دیکھ کر کے. وہ لائے تھے نا، بھیڑیا کھا گیا، تو اس قمیص کو دیکھ کر کے غم شروع ہوا تھا. اب یہ قمیص لے جا کر کے ڈال دو، یہ قمیص ہی ذریعہ بن جائے آپ کے سرور کا، خوشی کا. تو اس نے غم دیا تھا اور اسی قمیص کو لے جاؤ کہ خوشی مل جائے. تو جس جہت سے غم لاحق ہوا تھا اس جہت سے سرور بھی داخل ہونا چاہیے، لہذا قمیص لے جاؤ. لے گئے. وہ کہنے لگے میں بولتا نہیں تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے، بولے تو میں کہہ نہیں تھا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہے یہ توکل ہے. دیکھو دل ٹوٹ چکا ہے مگر امیدوں کا چراغ اب بھی اس ٹوٹے ہوئے کھنڈر کے اندر، اس ٹوٹے گھر کے اندر جل رہا ہے. تو دل کتنا بھی ٹوٹ جائے امیدوں کا چراغ بجھنے مت دو. یہ تعلیم ملتی ہے اس سورہ کریمہ سے. ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امیدوں کا چراغ جلتے رہنا چاہیے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے دن لائے گا انشاءاللہ. جی. پھر وہ اپنے ماں باپ کو بٹھایا انہوں نے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا. اب کہنے لگے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، اِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، مجھے قید سے نکالا. بھائی لوگ ہیں، قید کا تذکرہ، قید خانے کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ کہنا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہوا کہ مجھے کنویں سے نکالا. کنویں سے نکالنے کی بات نہیں کی تاکہ بھائی لوگ شرمندہ نہ ہوں، جیل سے نکالنے کی بات کی. اللہ اکبر. یہ ہے دیکھو اخلاق ہے بھائی کا، ایک بھائی کے تئیں. ایک اچھے بھائی کا اخلاق ایک خراب بھائی کے تعلق سے. اس کا احسان نہیں کہ اس نے جیل سے نکالا، یہ نہیں کہا کہ اس کا احسان ہے کہ کنویں سے نکالا تاکہ بھائی لوگ شرمندہ نہ ہو. خیال. اور دعا کر رہے ہیں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، میرے رب میری موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا. تو ہر مومن کو دعا کرنی چاہیے، میرے رب موت دینا تو اسلام کے اوپر موت دینا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. سورہ رات شروع ہوتی ہے، جانتے ہیں سورہ رات میں 32 ایسے مظاہر کونیہ کا ذکر ہے. مظاہر جانتے ہیں؟ فینومینا. تو 23 فینومینا مذکور ہیں اس کے اندر. اور ایسے فینومینا ہیں، یہ ایسے مظاہر ہیں کہ جو موجب اور سالب دونوں ہیں، یعنی نگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہیں. جیسے کرنٹ ہوتا ہے نا، جب تک نگیٹو اور پازیٹیو کو ملایا نہ جائے تب تک بتی نہیں جلتی ہے. تو ایک نگیٹو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک موجب ہوتا ہے، ایک سالب ہوتا ہے. تو اس میں جتنے 32 مظاہر کونیہ ذکر ہے سب کے اندر دونوں تار ہیں، موجب بھی اور سالب بھی. مثلا سحاب کا تذکرہ ہے، بادل کا. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بادل کو، بادل کے اندر ایک تو پانی ہوتا ہے اور اسی کے اندر آگ ہوتی ہے، چمکتا ہے نا ایسے بادل کے اندر سے بجلی چمکتی. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جمع النقیزین، کیا قدرت ہے میرے رب، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بادل ہے دیکھو، موجب بھی اور سالب بھی ہے نہیں. بادل میں پانی ہے، دیکھو یہ موجب ہے،
اور سالب نگیٹو کیا ہے؟ بجلی ہے اس کے اندر چمکتی بادلوں کے اندر. ایسے جتنے بھی مظاہر آپ دیکھ لو نا, ہر ایک کو گن لو, جتنے بھی سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں 32 فینومینا کو نکالیں یہاں سے, 32 مظاہر کو, اور اس کے اوپر غور کریں. ہر ایک کے اندر یہ موجب و سالب دونوں چیزیں ملیں گی. گویا کہ جمعون نقیضین. اللہ تبارک تعالیٰ کیا قدرت, کیسی کتاب ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کھیت ایک ہی ہے, مٹی ایک ہی ہے, اور درخت الگ الگ ہے, پانی بھی جو ہے ایک ہی ہے, وہ اس کا بھی ماء واحد, ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں. لیکن پپیے کے درخت سے پپیہ نکلتا ہے, انگور کی بیل سے انگور نکلتا ہے. بولے پانی ایک ہی ہے, مشین ایک ہی, مگر پروڈکٹس اتنے سارے ہیں. کیسے دنیا میں کوئی مشین ایسی ہے کہ مشین ایک ہو اور لاکھوں پروڈکٹ سے نکلیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہماری قدرت ہے, ہم ایسا کرتے ہیں. بولے تو کیا شان ہے بات کرنے کی, اللہ اکبر. فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا تب تک اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد محترم فرماتے قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی مصیبت آدمی کے اوپر آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے, اور نہیں اٹھائی جاتی مگر توبہ کے ذریعے. نہیں آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے, اور اٹھائی جاتی ہے تو توبہ کے ذریعے. لہذا آدمی گناہ کرے تو اس کے بعد توبہ کر لے, تاکہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو مصیبت دور ہو جائے. جی. اور اس کا محور کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ حق جو ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, اور باطل جو ہوتا ہے وہ بظاہر خوشنما معلوم ہوتا ہے. ایک ناری مثال دی گئی کہ مائی مثال دے گی, ایک پانی کی مثال, کہ جب پانی برستا ہے تو وادیوں کے اندر جو سیلاب ہوتا ہے نا, تو اوپر دیکھو جھاگ ایسے, وہ جو حباب ہوتا ہے, بلبلا کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جھاگ, تو وہ پانی کے اوپر چلتا رہتا ہے اکڑتا ہوا ایسے, اور تھوڑی دیر کے اندر پھس ختم ہو جاتا ہو. تو کہا باطل کا یہی حال ہے, اوپر اوپر دکھ رہا ہے نا, اور جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو نیچے جو بیٹھ جائے, نیچے جو ہوتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے حق دب گیا ہے, حق دبا نہیں ہے, حق نیچے ہو گیا ہے, اس لیے کہ نیچے رہنے والی چیز نافع ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیز لوگوں کے لیے نافع ہوتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ, اسی وجہ سے حق راسخ ہوتا ہے, اور باطل جو ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے, وہ جعلی ہوتا ہے, اس کے اندر دم نہیں ہوتا کچھ, اسی بلبلے کی طرح. اور اس کے بعد ایک ناری مثال دی گئی, تو پانی کی مثال ہے. نار کی مثال کیا ہے؟ زیورات کو جب پگھلاتے ہیں تو اوپر سے میل نکلتا ہے, یہ اوپر, لیکن جو چیز بیٹھ جاتا ہے نیچے وہ سونا ہوتا ہے. تو گویا کہ حق کی مثال مائع صافی کی طرح ہے, صاف پانی کی طرح, اور حق کی مثال حلیت خالصہ کی طرح ہے, خالص زیور کی طرح ہے, اور باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے. اور جھاگ بظاہر ایسا نظر آتا ہے ابھرا ہوا, مگر زیادہ دیر تک وہ سطح پر باقی نہیں رہتا, آگے چل کر کے بجھ جاتا ہے. اس کے بعد کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو بذکر اللہ, اس میں ظرف کو مقدم کیا گیا ہے, اور نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر. جس چیز کو بعد میں لانا چاہیے پہلے لے آیا جائے تو اس میں حصر کا فائدہ ہوتا ہے. تب اس میں کیا کیا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا بذکر تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ یہ کہا گیا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بذکر اللہ, ذکر اللہ کیا مطلب ہوا؟ اگر کہہ دیا جاتا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ تو ایسا لگتا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے سکون ملتا ہے. بذکر اللہ کہہ کر کے بتا دیا گیا کہ سکون صرف یہی ہے, بقیہ کہیں سکون نہیں ہے. بذکر اللہ کو لا کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. پہلے لا کر کے بتا دیا گیا, بعد میں لایا جاتا تو پتہ چلتا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سکون دیتی ہے. بتا دیا گیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دل کو سکون دے سکے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کے اندر خاص بات ہے, حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں. ان کی دعا دیکھ لو پہلے, بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کا ایک ٹکڑا خالی پیش کرتا ہوں, باقی آپ لوگ ترجمے میں دیکھ لو کیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب میں اپنی ذریت کو, اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے محترم گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو بسا رہا ہوں.
اس کے بعد کہہ رہے وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق دے۔ تو پہلے نماز کا تذکرہ ہوا کہ نماز قائم کریں، اور دوسرے رزق کا، یعنی باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، لیکن پہلے آخرت مانگے۔ دیکھو آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن اس سے پہلے دیندار بنائیے۔ جی اگر دین نہیں ہے زندگی میں تو وہ ڈاکٹر نہیں، ڈاکو ہے۔ ڈال سے ڈاکٹر، ڈی سے ڈاکٹر، ڈی سے ڈاکو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیقیموا الصلاۃ کہا ہے، نماز کا تذکرہ پہلے ہے، وارزقہم روزی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اس کا مطلب دین پہلے ڈھونڈو، پیٹ بعد میں، دین پہلے پیٹ بعد میں، خیریت اسی میں ہے۔ اور اس کے بعد کہا ظالم یہ نہ گمان کر لیں کہ اللہ انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ یہ بڑی ہی جاندار آیت ہے۔ جتنے بھی ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور سب کے ساتھ بہت خوفناک حشر ہونے والا ہے ان کا اگر یہ سدھرے نہیں تو۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ یہ رہا 13ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔